بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آپ نے کچھ لوگوں کے ماتھے اور پاؤں پر سیاہ نشان دیکھے ہوں گے، جو زیادہ تر ان لوگوں کے ہوتے ہیں جو پابندی سے نماز پڑھتے ہیں، اور کچھ لوگوں کا یہ ماننا بھی ہے کہ یہ نشان بزرگی کی علامت ہیں۔ ان نشانات کے پیچھے کون سا راز پوشیدہ ہے، اور قرآن و حدیث میں اس کے بارے میں کیا آیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کو 2 قطروں اور 2 نشانات سے زیادہ عزیز کچھ نہیں ہے۔ ان میں سے ایک قطرہ وہ ہے جو اللہ کے خوف سے آنکھ سے گرے، اور ایک قطرہ اس خون کا ہے جو اللہ کے راہ میں لڑتے ہوئے گرے۔ نماز میں یہ نشان سجدہ کرنے کی وجہ سے بنتا ہے، اور یہ نشان اکثر نمازیوں کے ماتھے پر نظر آتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کو بہت زیادہ عزت دی جاتی ہے۔ اس حوالے سے بہت سے لوگ سورہ فتح کی آیت کا ایک حوالہ بھی دیتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کثرت سے سجدوں کی وجہ سے ان کی پیشانیوں پر نشان پڑے ہوئے ہو۔ اب ماتھے پر موجود اس نشان کی وجہ کیا ہے؟ اس کالے نشان کے حوالے سے بہت سے لوگوں کے مختلف خیالات ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ سجدے کے دوران مطلوب کے براہ راست اور مکمل طور پر زمین کو چھونے سے ایسا ہوتا ہے۔ یہ بات اس لحاظ سے بھی درست ہے کہ ایک مومن بندہ دن میں 5 وقت کی نماز کے دوران 34 بار سجدہ کرتا ہے، اور ہر سجدے میں وہ اپنا ماتھا زمین پر رگڑتا ہے، اور اس وجہ سے ماتھے کی اس جگہ کو بار بار رگڑنے سے وہ جگہ سخت ہو جاتی ہے اور اس کا رنگ بھی کالا ہو جاتا ہے۔ اس سیاہ نشان کی وجہ سے لوگ اس شخص کو نیک تصور کرنے لگتے ہیں۔ مردوں میں یہ نشان اکثر دیکھا جاتا ہے، لیکن عورتوں میں نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ اب بات یہ آتی ہے کہ اگر یہ نشان انسان کے نیک ہونے کی وجہ سے، تو جو خواتین 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کرتی ہے، ان کے ماتھے پر یہ نشان کیوں نہیں ہوتا؟ صحت کے لحاظ سے اس کی یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ ایک مرد اور عورت کی جلد میں فرق ہوتا ہے۔ مرد کی جلد سخت اور مضبوط ہوتی ہے، اس وجہ سے یہ نشان ان کے ماتھے پر ظاہر ہوتا ہے، اور مرد مسجد میں جس جگہ سجدہ کرتے ہیں وہ جگہ بھی سخت ہوتی ہے، کیونکہ ایک مرد اپنی جلد کی زیادہ پرواہ نہیں کرتا ہے، اور اس کے مقابلے میں عورت جلد کی زیادہ پرواہ کرتی ہے۔ عورتیں گھروں میں نرم قالین یا جائنماز پر سجدہ کرتی ہیں اور اپنی سر کو زیادہ زور نہیں دیتی، جس کی وجہ سے یہ نشان عورتوں میں کم پائے جاتے ہیں۔ لیکن بہت سے مرد اور عورتیں ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس نشان کو حاصل کرنے کے لیے اپنے ماتھے کو زور زور سے زمین پر رگڑتے ہیں، اور اس کے پیچھے کی وجہ قرآن کی وہ آیت بتائی جاتی ہے۔ بہت سے علماء کے نزدیک اس نشان کا تعلق قیامت کے دن سے بھی ہے، جس دن کئی لوگوں کے چہرے روشن ہوں گے اور جن کی پہچان ان کے چہرے پر موجود اس نشان کی وجہ سے ہوگی، جو اس بات کی نشانی ہوگی کہ یہ لوگ دنیا میں اللہ کے سامنے سب سے زیادہ سجدہ کرنے والے تھے۔ یہ نشان جلد کے نرم یا سخت ہونے کی وجہ سے جلدی یا دیر سے پکتا ہو۔ بعض ایسے لوگ ہیں جو کہ نمازی اور لمبے سجدے کرتے ہیں، لیکن ان کی پیشانی پر یہ نشان ظاہر نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ ان کی عزت بھی کرتے ہو، لیکن جس کا دل ایمان پر مطمئن ہو اور وہ وہی کرنا چاہتا ہو جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، تو ایسے لوگوں کی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص قصداً ایسا کرتا ہے تاکہ اس کی پیشانی میں سجدے کی علامت جیسی چیز پیدا ہو جائے، تو یہ دکھاوا ہے، اور ایسے شخص کو دردناک عذاب کی نوید ہے۔ یہ نشان جہاں سے ماتھے کے اوپر کے بال شروع ہوتے ہیں، اس کے پربنوں کے درمیان میں ہوتا ہے۔ یہ نشان ہر انسان کی جلد کے مطابق ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی جلد پر یہ نشان بن جاتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو 5 وقت کے نمازی ہوتے ہیں، لیکن ان کے ماتھے پر یہ نشان نہیں بنتا۔ اور جو لوگ قرآن کی اس آیت کے حوالے سے اس نشان کو بزرگی کی علامت قرار دیتے ہیں،
یہ نشان سرکی کے علامت کا نشان ہرگز نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب چہرے کا وہ نور ہے جو اللہ کی عبادت کرنے سے آتا ہے۔ حضرت اپنی الفاظ سے روایت ہے کہ چہروں پر سجدے کے اثر سے علامت ہونے سے مراد اچھی اخلاق ہے۔ بعض بزرگوں کا قول ہے کہ نیکی کی وجہ سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے اور چہرے پر روشنی آتی ہے۔ حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرا تو خیال تھا کہ اس سے مراد نماز کا نشان ہے جو ماتھے پر پڑ جاتا ہے، تو حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ نشان تو ان کی پیشانیوں پر بھی ہوتا ہے جن کے دل روڑوں سے بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ اس نشان کی موجودگی اس شخص کے اخلاص اور صحیح ہونے کی کوئی دلیل نہیں، جیسا کہ اس نشان کا نہ پایا جانا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ شخص اچھا اور نیک نہیں ہے، یا وہ شخص نماز میں سستی کرتا ہے، یا وہ نماز سے بالکل غافل ہے۔ اللہ نے قیامت کے دن ان جگہوں پر جنت کی آگ حرام قرار دی ہے جو اللہ کی عبادت کرتے وقت استعمال ہوتا ہو، اور ماتھے پر یہ نشان بھی ان میں سے ایک علامت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ ایسے لوگ بھی جہنم سے نکل کر جنت میں جائیں گے جن کے چہروں کے حلقوں کے علاوہ جسم کے باقی تمام اعضاء جل چکے ہوں گے۔ چہروں کے حلقوں سے مراد چہرے کا وہ حصہ جو سجدے میں زمین پر لگتا ہے، تو یہ حصہ آگ سے محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔